وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خاص سے دور ہے، یہی شمع کے دھواں نہیں۔ Such a beautiful person and personality. کہ پوری زندگی میں کہیں ڈیفالٹ نظر نہیں آتا، کوئی ڈیفیکٹ نظر نہیں آتا۔ آج ربیع الاول شریف کی 11 تاریخ ہے اور وہ رات قریب ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس رات میں میرا اور آپ کا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات ہستی میں زندگی کا روپ بانٹنے کے لیے تشریف لایا۔ At that time people were valueless، کوئی ویلیوز نہیں تھی، ظلم کا راج تھا، فحاشی اور بے حیائی اپنی روح کرتی۔ اور جب ہمارے آقا والا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، خود فرماتے ہیں This was my birth۔ سبحان اللہ۔ خود اپنی برت کا، اپنے میلاد کا بیان فرماتے ہیں کہ میرے قدم جب زمین پر لگے تو اللہ نے پوری زمین کو میرے قدموں کی برکت سے مسجد بنا دی۔ سبحان اللہ۔ آج یہ کمرہ، یہ عمارت ایک خاص نام کے ساتھ اللہ کا گھر بن چکی ہے، ورنہ یہی وہ گھر تھا، یہی وہ کمرہ تھا جہاں لوگ آتے ضرور تھے، اپنا کام کرتے تھے، چلے جاتے تھے، لیکن اس کا ادب نہیں کرتے تھے، اس کا احترام نہیں کرتے تھے۔ آج ان دیواروں کا بھی احترام ہے، سبحان اللہ۔ آج اس کارپیٹ کا بھی احترام ہے، آج اس فضا کا بھی احترام ہے۔ کیوں ہم اس کا احترام کرتے ہیں؟ اس لیے اس کی نسبت اللہ سے ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، جس گھر کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے، جس گھر کو اللہ اپنے ذکر کے لیے پسند کر لے، اس کا یہ اتنا احترام ہے۔ Think about when Allah subhanahu wa ta'ala chose His beloved prophet سبحان اللہ۔ as his beloved، اسی لیے خود اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ اب اتنے تھوڑے نہیں ہیں جتنا تکلف سے آپ نے دیواروں سے پیار کیا ہے نا، دیواروں کو ٹیک لگا لیا، اس سے زیادہ بے تکلفی اللہ کے ذکر سے پیدا کرے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، respect is for Allah subhanahu wa ta'ala. So respect starts from Allah subhanahu wa ta'ala and it comes to
والے رسول ہی، اس کے رسول کے لیے. سبحان اللہ. اور یہ رحمت رکتی نہیں ہے، یہ عزت چلتی ہے آگے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو ماننے والے ہیں وہ بھی اس عزت کے حقدار ہیں. اور اس عزت سے باہر وہ ہے جس نے مانا نہیں ہے، جو منافق ہے. اور آج کے دن منافق کون ہے؟ وہ شخص منافق ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھے، منافق نماز پڑھتا ہے، منافق مسجد بھی بناتا ہے، منافق سارے نیکی کے کام بھی کرتا ہے، لیکن اس لیے منافق ہوتا ہے کہ اس کے دل میں مرض ہوتی ہے. وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کو مان نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اور آج کے دن سب سے بڑا منافق وہ ہے، آج کے دن اس شخص کا نفاق سامنے آ جائے گا جو علم رکھنے کے باوجود، شعور رکھنے کے باوجود اللہ نے اس کو کہہ دیا ہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ جس نبی کے قدموں کے لگنے سے اللہ زمین کو مسجد بنا رہا ہے اور زمین کو پاک کر رہا ہے، اگر اس کلمہ پڑھنے والے کے دل میں اس نبی کا پیار پیدا ہو جائے اور اس نبی کا انتظار اس کی زندگی کا مقصد بن جائے اور اس کے میلاد پر اس کے چہرے پر خوشی آ جائے، اس کے قلب و جگر پر اللہ سکون نازل کر دے، اس کے قلب و جگر کی اتھاہ گہرائیوں میں کملی والے آقا کا پیار اس طرح پیدا ہو جائے کہ ایک ہی وقت میں یہ نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب محسوس کرے اور بندہ مومن بھی بن جائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جشن عید میلاد النبی زندہ باد. فیضان حضرت سلطان باؤ زندہ باد. نبی کا اور مومن کا، نبی ایک شان والی ہستی ہے جسے اللہ ازل سے ہی چن لیتا ہے. جسے اللہ چن لیتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا. ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، اس طرح کر لو، ایسا کر لو. یہ روز ہم آئینہ دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، شکل تو نہیں بدلے گی لیکن صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہیں، رنگ جیسا بھی ہے، شکل جیسی بھی ہے، باہر نکلے تو کم از کم ویسا تو نظر آئے، کمی تو نہیں رہنی چاہیے. اللہ نے مدینے والے کو بھی آئینہ بنا کر بھیجا ہے اور یہ آئینہ ہے ایمان والوں کے لیے. اس میں دیکھو اور اپنے آپ کو سنوارو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس آئینے میں دیکھو، لقد کان لکم تمہارے لیے، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے، لقد کان لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ رسول کے آئینے میں، نبوت کے آئینے میں، رسالت کے آئینے میں اللہ نے ایک نور سجا رکھا ہے جو نور سیرت رسول بن کر آج 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی نبی کی سیرت کا جھنڈا اٹھا لے، نبی کی سنت پر پہرا دے لے، نبی کے عشق پر پہرا دے لے، نبی کی یاد پر پہرا دے لے، نبی کے کردار پر پہرا دے لے، نبی کی کسی ادا پہ پہرا دے لے. اور میں یہاں عرض کروں گا نبی مسکرائے اور آج 1400 سال کے بعد اگر کسی کو وہ مسکرانا اچھا لگ رہا ہو اور وہ مسکراہٹیں تقسیم کرنے لگ جائے تو یہ بھی میرے آقا کی اس سنت کی ادائیگی پر اللہ کے دربار سے 100 شہیدوں کا ثواب پا جائے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. Take the habit of giving smiles to the others, brothers. اگر آپ کا وجود لوگوں کے لیے باعث عذاب ہے، آپ کا چہرہ اتنا منحوس ہو گیا ہے کہ گھر میں جائیں تو گھر والے پریشان ہو جائیں، مسجد میں آئیں تو فرشتے پریشان ہو جائیں. مزہ تو تب ہے کہ مسجد میں آؤ تو فرشتے استقبال کریں، سبحان اللہ. گھر میں جاؤ تو گھر والے انتظار کریں. تمہاری زندگی میں میں صرف یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں
کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ روتے ہوئے آتے تھے اور میرا اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسکراہٹیں عطا کرتے تھے. 1400 سال کے بعد بھی اگر آپ بغیر سوچے سمجھے کوئی دلیل مانگے اور دیے بغیر آپ چہروں پر مسکراہٹیں سجا لیں تو کتنے گھر کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے. سبحان اللہ. خامد شام کو گھر جائے مسکراتے چہرے کے ساتھ, بیوی خامد کے تھکے ہارے وجود کو مسکرا کر سنت مصطفیٰ کی ادائیگی کی راحت دے دے. دوست کو دیکھ کر تو مسکرا ہی دیتا ہے. اگر کوئی دشمن بھی سامنے آئے تو تم مسکرا کے گزر جاؤ. شاید پہلی مسکراہٹ میں اس کا دل نرم نہ ہو, لیکن میں یقین سے کہتا ہوں جب تم یہ سنت مصطفیٰ سمجھ کر مسکراہٹیں تقسیم کرنے لگ جاؤ گے تو دشمنی کی بھیک چڑھنے کی بجائے, انتقام کی آگ میں جلنے کی بجائے, غصے اور نفرت کی زندگی گزارنے کی بجائے تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی بہار آ جائے گی. اور جب میں مسجد کو دیکھتا ہوں حضرات گرامی, مسجد مجھے مسکن نظر آتی ہے کملی والے آقا. سبحان اللہ. مسکن کہتے ہیں گھر کو, رہنے کی جگہ کو, سکونت کرنے کی جگہ کو. تو مسجد وہ مقام ہے جہاں نبی کے قدم لگے. اللہ نے نبی کے قدموں کو یہ ریسپیکٹ دی, یہ عزت دی کہ اسی جگہ کو اللہ نے اپنے گھر کے طور پہ پسند فرما دیا. سبحان اللہ. تو دنیا میں جہاں بھی جب کوئی مسجد بنے گی, جہاں بھی کوئی مسجد بنائے گا, جہاں بھی کسی مسجد کی کسی اینٹ پر کسی کا نام لکھا جائے گا اور کسی کارپیٹ کے کسی دھاگے پر کسی کے حصے کی نسبت آ جائے گی, مسجد اللہ کا گھر ہے. لیکن مسجد کا کنٹرول کیا ہے؟ مسجد کوئی بھی ہو, کسی فرقے کی بھی ہو, کسی جماعت کی بھی ہو, لیکن میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے. مسجد اللہ کا گھر ہے. جب مسجد ہوگی, نام کوئی بھی ہو, اللہ کا گھر ہوگا. جب اللہ کا گھر ہوگا تو اس میں جو کنٹرول ہے وہ ہے ممبر. ممبر کو کہتے ہیں ممبر رسول. سبحان اللہ. بات میں بہت بڑی کہنے والا ہوں, لیکن آپ چھوٹا بننے کی کوشش کریں, جبکہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ بہت بڑے بن جائیں. سبحان اللہ. مسجد, keep in the minds, masjid, when we say masjid, that is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان اللہ. جن کو انگریزی آتی ہے جب انگریزی سنے تو اس وقت تو اللہ کا نام لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. Say سبحان اللہ. سبحان اللہ. Just carry on saying سبحان اللہ. تو مسجد ہے اللہ کا گھر. جہاں بھی دنیا کے کسی خطے میں بھی جب مسجد بنے گی اللہ کا گھر ہوگا, اور اس گھر کی شان کیا ہوگی؟ اس میں ایک ممبر ہوگا اور اس ممبر کا نام ہوگا ممبر رسول. کہہ دو جن کو کہنا آتا ہے کہہ دو, اس کا نام ہوگا ممبر رسول. تو کیا مطلب, کبھی آپ نے سوچا نہیں اللہ نے ہر مسجد کو مدینے والے کے نام کر فرمایا نام ہوگا میرا کہ اللہ کا گھر ہے, کام ہوگا تیرا کہ یہ ممبر رسول پڑا ہے. اور جو ممبر رسول ہوتا ہے نا, اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ ذکر کے لیے استعمال کیا جائے, تعریف کے لیے استعمال کیا جائے. اور 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ممبر پر, توجہ رکھے میری طرف, سبحان اللہ. مہمان آ رہے ہیں ان کو آنے دیں اور آپ توجہ میری طرف رکھیں. میں بالکل لمبی تقریر نہیں کروں گا, موسم کے مطابق ہی تقریر کروں گا. سبحان اللہ. صرف ہمارے قاری شبیر صاحب مدظر العالی کی محبتیں ہیں جو آج اس مسجد کے یوں سمجھے کہ ہم ایک افتتاحی پروگرام میں شامل ہیں. سبحان اللہ. تو میں نے عرض کیا مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کا سارا کنٹرول, جیسے آپ کے ٹی وی کا کنٹرول, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریموٹ کنٹرول. تو مسجد کا ریموٹ کنٹرول ہے ممبر, اور ممبر ہے ممبر رسول. اب یہ مسجد تو آج بنی ہے, 1400 سال پہلے
کیسے طے ہو گیا تھا کہ اس میں بھی جو ممبر ہوگا وہ ممبر رسول ہوگا؟ جن کو نہیں بولنا آتا ساتھ والوں سے بتائے کیسے بولنا۔ بڑے جذبوں کے ساتھ یہ مسجد ہمارے قاری صاحب نے بنائی ہے اور بڑے حسن و ادا کے ساتھ آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے، لیکن اس ساتھ کو اور مضبوط کرنا پڑے گا، اس کو اور مربوط کرنا پڑے گا، اس کو اور زیادہ منظم کرنا پڑے گا، سبحان اللہ، تاکہ ہماری مساجد میں جو تعلم کا کام نہیں ہو رہا ہے، تعلیم کا کام نہیں ہو رہا ہے، ویلیوز کو ڈیولپ نہیں کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کے اس گھر سے ہونا شروع ہو۔ یہ کتنی بدنصیبی ہے کہ ہر مسلمان بچہ اور بچی 2 4 5 سال تک متواتر مسجد کے اندر بیٹھ کر پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر جب وہ قرآن ختم کرتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ان کا رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے خوش ہوتے ہیں آج کے بعد نہ مسجد جانا پڑے گا نہ قرآن پڑھنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے کہ قرآن پڑھانے والوں نے، قرآن پڑھنے والوں نے قرآن پڑھنے کو قرآن کے ساتھ رشتہ ختم کرنے کا طریقہ بنا دیا، حالانکہ مزہ تو تب تھا یہ قرآن ان کے سینوں میں اس طرح اترتا کہ قرآن ختم ہو جاتا، قرآن سے رشتہ کبھی نہ ختم ہوتا۔ سبحان اللہ، اس کو اب نئے انداز میں، اور میں یہ بات آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تو 1400 سال پہلے کملی والے نے ایک ممبر کو کہا تھا ممبری۔ سبحان اللہ، آپ میں سے بہت سارے نہیں بھی سمجھ سکتے، جو میرے سٹیج کے ساتھی ہیں ان کو پتہ ہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، اور میں یہ چاہتا ہوں یہ پتہ ان سے منتقل ہو کر کم از کم آپ میں جو ذی شعور بیٹھے ان کے اندر بھی اتر جائے گی۔ تو 1400 سال پہلے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان کو بلایا، سبحان اللہ، یا اللہ جو گونگے ہیں ان کو بھی آج زبان دے دے، سبحان اللہ، جو ہے ہی زبان والے ان کی زبان کو ذرا روشن کر دے۔ سبحان اللہ، غور سے سنیے، 1400 سال پہلے کی بات ہے، تاریخ آپ کے سامنے لوگوں نے مسخ کی ہے، لیکن میں تاریخ کو آپ کے سامنے زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ 1400 سال پہلے وہ منظر دیکھیے، آج جو آپ میلاد منا رہے ہیں نا، آج جو آپ میلاد کیا ہے؟ ٹو پریز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے میلاد، سبحان اللہ، ٹو پریز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹو ریممبر ہز کیریکٹرسٹکس، سبحان اللہ، ٹو انٹروڈیوس ہز گڈ کنڈکٹ سبحان to the اللہ، people, to show them the true presentation of Islam through the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, سبحان اللہ، through the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ہی بزم میں جو اس مسجد میں نہیں بلکہ کملی والے آقا کی مسجد میں سجی، سبحان اللہ، so it means the celebrations of Milad, the celebrations of love of Rasul sallallahu alaihi wasallam, and the celebrations to praise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not just the way of Ahl Sunnat wal Jama'ah, because we are Ahl Sunnat wal Jama'ah because of the footprints of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his companions. سبحان اللہ، 1400 سال پہلے جو ہوتا تھا وہ صحیح ہے، یا آج جو آوارہ گدے دیکھے ہیں پاکستان میں کبھی؟ آوارہ کتے دیکھے ہیں آپ نے کبھی؟ اور وہ کتا بھی دیکھا ہوگا جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ جانور کبھی بھوک سے نہیں مرتا جو کسی قلعے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، اور آوارہ جانوروں کو ڈنڈے ہی پڑتے ہیں، اور جو قلعے سے بندھا ہوتا ہے اس کے لیے لوگ سر پہ چارہ اٹھا کر لا کر اسے سامنے لاتے ہیں۔ تو میں وہ منظر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی مسجد شریف سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف the scene of Masjid Nabawi Sharif, the gathering of companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and on the demand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یہ منظر دیکھیے, مسجد نبوی شریف کا صحن ہے, صحابہ کرام کا اجتماع ہے, اور کملی والے آقا کی فرمائش پر جناب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے کریم آقا فرماتے ہیں میرے ممبر پر کھڑے ہو جاؤ سبحان اللہ. اور میری حمد بیان کرو. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم demands, praise me, stand up on my member, on my pulpit, and praise me, and praise me. سبحان اللہ. عربی زبان میں پریزنگ کو کہتے ہیں حمد کرنا. سبحان اللہ. اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, اسی حمد کے ساتھ الف لگا دو تو میرے اور آپ کے نبی کا نام احمد بن جائے گا. سبحان اللہ. اسی حمد کے ساتھ میم لگا دو تو میرے اور آپ کے پاک نبی کا نام محمد بن جائے گا. سبحان اللہ. حمد کے ساتھ الف لگتی ہے تو بنتا ہے کوئی تعریف کرنے والا, پریز کرنے والا, ذکر کرنے والا, حد سے بڑھ کر بیانڈ دا لمٹ سبحان اللہ. پریز کر رہا ہے اللہ کی. سبحان اللہ. اسی لیے آسمانوں میں میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد. قرآن بھی کہتا ہے, جناب عیسیٰ نے بھی بتایا, مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میں بشارت دینا ہے, I have come to give you glad tidings that Ahmad in heavens, remembering his Lord, is coming very soon. سبحان اللہ. اسی ہم کے ساتھ محمد لگا دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. to be praised, اس کا معنی ہے to be praised beyond the limits. سبحان اللہ. وہاں میرا اور آپ کا نبی حمد کر رہا اللہ کی, حد سے بڑھ کر احمد بن گیا. اور جب زمین پر آیا تو زمین والے تو جانتے نہیں تھے کہ محمد کون ہے, اس لیے اللہ نے محمد بنا کر بھیجا. فرمایا محبوب حد سے بڑھ کر تیری تعریف کی جائے گی, کوئی کرے نہ کرے میں خود خدا کروں گا. اور اس کا پورا اللہ اکبر. زندہ باد. and it was translated by Hazrat Sultan Bahu in his famous spiritual poetry. Be Bismillah Isme Allah da e bi gana bhara قابل ہو جاؤ نا, اللہ کا نام لو. سبحان اللہ. نال شفاعت سرور عالم. سبحان اللہ. چھٹ سی عالم سارا درود نبی سرور سبحان اللہ. ہم ہے ہاتھ والے اور اللہ ہے بے ہاتھ. جن کو سمجھ آئی سبحان اللہ. ہم ہے لمٹس میں اور بیانڈ دا لمٹ کون اللہ ہے. سبحان اللہ. حدوں بے حد پہ ہم بھی درود بھیجے, یہ ہمارے ایمان کی شان ہے, لیکن وہاں کمی نہیں ہے کیونکہ خود خدا جو درود بھیجا. سبحان اللہ. اس کی کوئی حد نہیں. سلطان العارفین تیری تھیم کیا ہے, حدوں بے حد درود نبی سرور تے جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنہا تو حضرت بات. سبحان اللہ. جنہ ملیا نبی جی سہارا ہوں. اب کملی والا آ رہا ہے, میں بالکل بات ختم کر چکا ہوں اور بات بالکل آخری میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں
میرے اور آپ کے پاک نبی کی آمد ہے. اب زمین تو قدم لگنے سے پہلے ہی مسجد بن چکی ہے سبحان اللہ اور پاک بھی ہو چکی ہے. اب اما جان نے نام تجویز کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ آج پوچھتے ہیں کہ اما آمنہ کے ایمان کے بارے میں بتائیں. یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے what is difference between this mosque and the other mosques. یہ یا رسول اللہ کہنے والوں تمہاری مسجد میں اور یا رسول اللہ سے بغاوت کرنے والوں کی مسجد میں کیا فرق ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے. You should understand, brothers. اگر نہیں پتہ لگاؤ گے تو نمازیں پڑھتے ہوئے بھی لا یؤمنون کے کھاتے میں چلے جاؤ گے. اللہ اکبر. فلا وربک لا یؤمنون. اللہ خود فرماتا ہے قبلی والے مجھے قسم ہے تیرا رب بولے گی لا یؤمنون. مولا یہ نمازیں پڑھیں لا یؤمنون. مولا ان کے حج کا کیا مطلب لا یؤمنون. ہاں ایک صورت ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پیارے دی آپ کے قدموں پر نچھاور کیا. They should accept your authority. They should accept your love. اب سیدہ آمنہ پاک نام رکھتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام رکھتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا مولا یہ نام تو ہم نے سنا ہے، کلمے پہ لکھا، کلمے میں ہے اور کلمہ عرش کی بلندیوں پہ لکھا ہوا ہے. جناب آدم نے بھی یہی سوال کیا تھا مولا اس کلمے میں جو نام لکھا ہے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا. سبحان اللہ. یا تو عرش کی بلندیوں پہ یہ کلمہ لکھا ہوا تھا یا پھر یہ قرآن میں موجود تھا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. وہ تو پہلے لوح خاص میں محفوظ ہے. اب اما آمنہ زمین پر اما آمنہ کو کس نے بتایا نام محمد کا؟ مجھے کہنے دو یا تو اللہ سے رابطہ تھا اللہ نے سکھا دیا، یا قرآن پہ نظر تھی، لوح محفوظ پہ نظر تھی، وہاں سے نظر ڈال کے جان لیا کہ میرے لال کا نام محمد ہوگا، یا پھر کہنے دیجیے مجھے عرش کی بلندیوں پر سیدہ آمنہ کی نظر تھی. میں سوال کرتا ہوں کلمہ پڑھنے والوں، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اما آمنہ کے ایمان کی بات کرتا ہے تو سردار کو مسلمان سمجھنا کیسا ہے؟ It's not just Milad, we are celebrating Milad. That is also the part of Milad. If someone denies the respect of Rasul, we should stand and we should sacrifice our lives for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If we can't do it, then Allah will never accept our iman, the claim of our iman. تمہیں یاد کر رہا تھا میرے نبی نے فرمایا حسان میرے ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. حسان کھڑے ہو گئے. فرمایا praise me. So this is the job of the member in Rasulullah. That whenever someone stands, he should praise Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. تو جو praise انہوں نے کی اس کے دو الفاظ سنے وہ احسن منک لم تر خط عینی. اسلام یا نبی کی اداؤں کا نام ہے یا صحابہ کی وفاؤں کا نام ہے. پیش کی کوئی بات نہیں. اگر اس کو کسی نے نبی کی ادا سمجھ کے مسکراہٹ کو زندگی کا حصہ بنا لیا وہ بھی کامیاب ہو گیا. اور اگر کسی نے صحابہ کی ادا اور وفا سمجھ کر صدیق اکبر کی طرح مدینے والے کے دیدار کی تمنا میں سانپ سے ڈسوا لیا یا حیدر قرار کی طرح دیدار مصطفیٰ کے جشن میں شامل ہو کر سورج کے جانے آنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ جب آنکھوں میں آنسو آئے مدینے والے نے فرمایا ما یبکی کا یا علیو کیا بات رلا رہی علی؟ عرض کی آقا نماز قضا ہو گئی. فرمایا تو نماز قضا پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا؟ آقا یہ غفلت میں قضا نہیں ہوئی آپ کی محبت میں قضا ہوئی ہے. میرے لجپال نبی نے فرمایا اچھا علی ہم تمہاری نماز کو قضا نہیں ہونے. سبحان اللہ. میرے دوستو we have to start from somewhere and that somewhere is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We have to start from the love of Rasul sallallahu alaihi wasallam
And this love of Rasul sallallahu alaihi wasallam is the gift from Allah subhanahu wa ta'ala. Our holy prophet is the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody gives his beloved to anyone, but is Allah's great favor to the mu'mineen. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Not everyone, but عَلَى الْمُؤْمِنِينَ is great favor to the mu'mineen, to the believers. فِيهِمْ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. From them to them. But no one can be like them. حضرات یہ تھا آج کا ایک سبق. یہ مسجد بن گئی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج پہلا میلاد اس مسجد میں ہو رہا ہے اور کتنے آقا خوش ہوئے. سبحان اللہ. اس شعر کے پہرے میں جو آخری پیغام میں دینا چاہتا ہوں، صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں. میری آنکھ نے کیا دیکھنا ہے؟ کسی ماں نے آپ جیسا جمیل پیدا ہی نہیں کیا. اور کسی ماں نے کیا پیدا کرنا ہے؟ خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا. اور کیوں بے عیب پیدا فرمایا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء. یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو بنایا تو جیسا آپ نے چاہا ویسا ہی بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج پہلا میلاد اس مسجد کا مقدر بنا ہے. کہہ دو محبت سے. کہہ دو محبت سے. آج میلاد مصطفیٰ کے موقع پر صرف آپ کو اس میلاد کا جو حسن ہے اس سے متعلق کرنے کے لیے، پہلے بھی آپ ہی اس مسجد کو بنا رہے ہیں، پھر بھی آپ ہی نے بنانا ہے، لیکن آج میلاد کا موقع ہے. کملی والے آقا کے میلاد کے موقع پر اس مسجد کے حسن میں اور اضافہ کرنے کے لیے اور حضرت علامہ قاری شبیر صاحب کے اس مشن کو اور زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے آج آپ جتنے یہاں تشریف لائے ہیں، بڑی محبت سے یہ ارادہ کر لیں کہ آپ اس مسجد کو اللہ کا گھر بنانے اور اللہ کے گھر سے جو سفر شروع ہوا ہے مدینے والے آقا کی تعریف کے عمل تک، منبر رسول تک، اور منبر رسول سے یہ آواز گونجے اور گھر گھر میں پہنچے کہ یہ مسجد ہے وہ جس پر کنٹرول ہے یا رسول اللہ والوں کا. سبحان اللہ. انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی بات چیت کریں گے آپ سے، چونکہ آج ایک ایسی رات ہے جس میں ساری رات ہی پروگرام ہے. تو باہر چونکہ موسم بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس موسم کو تو ہمیں شکست دینی ہے نا. سبحان اللہ. اس موسم کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آج یہ برف بھی میلاد مصطفیٰ بنانے کے لیے زمین پر بچ رہی ہے تو ہمیں اس کو اپنے لیے چیلنج نہیں سمجھنا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کے اس عظیم پروگرام میں جتنے آپ احباب تشریف ہے، صرف ایک عادت کے طور پہ اس مسجد کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس مسجد سے کتنا پیار کرتے ہیں جس نے آج ہمیں پہلا میلاد مصطفیٰ کا حسن دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہر ہاتھ جیب میں چلا جائے اور جیب سے سوال نہ کرے کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو. بغیر سوال و جواب کے میلاد مصطفیٰ کے اس حسین پروگرام میں ہر شخص اس مسجد کو اس طرح اپنی محبتیں پیش کرے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر بن کر، مدینے والے کے پیار کا مرکز بن کر ہمارے قلب و جگر کی کیفیات کو بدلتی رہے. جی بڑی محبت. آپ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالیں گے تو جیب بولے گی کہ آج یہ جیب کی کتنی شان ہے کہ یہ شان مدینے والے کی شان کو، عزت اور مرتبے والی شان کو ایک مرتبہ پھر اپنی محبتیں پیش کرنا چاہتی ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کے گھر بنتے ہی اہل ایمان کی محبتوں سے ہے، اہل ایمان کے پیار سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ یہ 10-20 پاؤنڈ سے
نہ آپ کا کچھ جائے گا نہ ان کا کچھ بنے گا، لیکن یہ ایک نسبت بن جائے گی کہ میلاد کے موقع پر مسجد کو جس مسجد نے جس چار دیواری نے آج پہلا میلاد اس محلے کے لوگوں کو نصیب کیا ہے، اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بلا تکلف یہیں سے اجازت لوں گا اور انشاءاللہ پروگرام جاری ہے۔ یہ ماشاءاللہ